علم سے ہے تعمیر ترقی، علم سے ہی خوشحالی ہے، علم سے ہے مضبوط معیشت علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، آج جو ہمارا سیشن ہے تو اس کا موضوع ہے صداقت و امانت، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ تو یہ سیشن آپ کے علم میں ہے کہ ہر مہینے عثمان پبلک اسکول کی ایک تھیم ہوتی ہے اور اس تھیم کے تحت جو ہے وہ اس مہینے تمام سرگرمیاں طے کی جاتی ہیں، جس میں اسکول بھی مکمل طور پر انوالو ہوتا ہے۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ والدین بھی اس میں انوالو ہوں اور گھر کے اندر بھی اس تھیم کے حوالے سے ایسا ماحول ہو کہ جس کے نتیجے میں اس کے جو مقاصد ہیں اور ہم بچوں کے اندر جو خصوصیات اور اس کے حوالے سے جو خوبیاں اور صفات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ساری کی ساری جو ہے اس تھیم کے نتیجے میں، نہ ساری تو خیر ممکن نہیں ہوتی، لیکن زیادہ سے زیادہ جو خصوصیات بچے جو ہے اس کو اختیار کر سکیں، اس کو اڈاپٹ کر لیں اور اس کے نتیجے میں ان کی شخصیت کی جو ہے وہ نشوونما، اس کا ارتقاء اور ان کی شخصیت کی جو ہے وہ تکمیل ہو سکے۔ تو آپ کے علم میں ہے، یقیناً آپ نے ڈائری بھی دیکھی ہوگی کہ اکتوبر کے مہینے میں جو ہماری تھیم ہے ٹروتھفلنس اینڈ آنیسٹی، یعنی صداقت اور امانت جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس کے حوالے سے چند چیزیں جو آپ پہ والدین کے گوش گزار کرنی ہے اور اس کے حوالے سے آپ کی توجہ دلانی ہے۔ یقیناً اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو شاید آپ کے لیے نئی نہ ہوں، لیکن چونکہ بار بار انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ تذکیر ہو، یاد دہانی ہو، اور قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے مختلف مقامات کے اوپر تذکیر اور یاد دہانی کروائی ہے، اور یہ تذکیر اور یاد دہانی اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بار بار چیزیں ہماری ریکال ہوتی رہیں، ہماری یادداشت میں جو ہے وہ آتی رہیں اور ہم جو ہے اس کے اوپر اپنی مکمل توجہ جو ہے وہ مرکوز رکھ سکیں۔ اچھا، یہ جو والدین کا سیشن ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ یقیناً دیکھیں، بنیادی طور پر بچے جو ہے وہ ہمارا فوکس ہیں، اور بچوں کو جب ہم نے فوکس کیا ہے تو اس کے اندر بچے جہاں جہاں سے ریلیٹ ہیں، بچوں کا جو متعلقہ شخصیات ہیں، فورمز ہیں، تو ان سب کو جو ہے اگر مل کر ایک خاص سمت میں کوشش کریں تو پھر کہیں جا کر جو ہے وہ بچے اس سے مقصد کو حاصل کر پاتے ہیں۔ تو اس کے اندر یقیناً اسکول کے اندر موجود پورا اسٹاف، اساتذہ کرام، اور ساتھ میں جو ہے وہ والدین اور جو ہے ان کے سرپرست، تو یہ سارے کے سارے اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے یہ سیشن جو ہے وہ والدین کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے چند چیزیں آج کے اس سیشن کے اندر جو ہے ہم تذکیر اور یاد دہانی کے لیے اور آپ کے علم میں لانے کے لیے ہم جو ہے وہ کریں گے، تاکہ جو ہے ہم اس پورے مہینے صداقت اور امانت کے حوالے سے اپنے بچوں کی شخصیت سازی جو ہے وہ کر سکیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ملتا ہے، روایات میں، احادیث میں آتا ہے، کئی صحابہ کرام نے اس حدیث کو جو ہے وہ روایت کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی خطبہ بھی اس جملے سے خالی نہیں ہوا کرتا تھا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو عہد کا پاس نہیں اس کا کوئی دین نہیں، اور جس کے اندر امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً کم و بیش ہر خطبے کے اندر جو ہے وہ یہ جملہ اور یہ فقرہ جو ہے وہ لازماً شامل ہوا کرتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کی تکمیل کو، انسان کسی بھی طرح کا کوئی عہد کرے، زبانی کرے، کلامی کرے، قول کے ذریعے کرے، فعل کے ذریعے کرے، اور اسی طریقے سے امانت، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی ہے۔ اچھا، یہ امانت کا جو مفہوم ہے ہمارے ذہنوں کے اندر صرف ایک چیز امانت کے لفظ کے ساتھ یہ آتی ہے کہ کوئی قیمتی چیز جو ہے وہ ہم نے کسی کے پاس رکھوائی یا کسی نے ہمارے پاس رکھوائی، اس کو جوں کا توں واپس کر دینا جو ہے وہ امانت ہے۔ یقیناً یہ بھی امانت ہے، لیکن یہ امانت کا ایک بڑا مختصر سا اور جزوی جو ہے وہ دائرہ ہے۔ امانت تو در حقیقت وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں کہ جس سے ایک فرد جو ہے وہ متعلق ہوتا ہے۔ مثلاً کسی نے جو ہے وہ ہم سے کوئی مشورہ کیا، وہ مشورہ ہمارے پاس جو ہے اس فرد کی امانت ہے۔ کسی فرد کا کوئی راز ہمارے علم میں آیا،
اچانک آ گیا یا اس نے ہمیں بتایا، وہ ایک امانت ہے۔ اسی طریقے سے کسی فرد نے جو ہے وہ ہم سے کسی معاملے کے اندر جو ہے وہ رہنمائی لینی چاہیے، وہ رہنمائی جو ہے وہ امانت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بیش بہا نعمتیں عطا کی ہیں، وہ نعمتیں سب کی سب جو ہے وہ امانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل اللہ رب العزت کے ہاں ان سے امانت کے حوالے سے باز پرس بھی ہونی ہے۔ وہ امانت جسم کی جو ہے وہ طاقت کی شکل کے اندر موجود ہے، وہ امانت جو ہے وہ ذہنی جو ہے اور دماغی صلاحیتوں کی شکل میں ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رزق کی اور جو ہے وہ مادی جو ہے وہ دولت کی جو ہے خوشحالی سے سرفراز کیا، یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک امانت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں محبت کرنے والے اہل خاندان عطا کیے، ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، دیگر رشتہ دار دیے، تو یہ ساری چیزیں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ امانت ہے۔ تو گویا اسلام کے اندر جو ہے وہ امانت کا ایک بڑا وسیع دائرہ ہے۔ تو اس سے امانت کے دائرے کو اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں تو یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ پھر ہمارے لیے بہت سارے کرنے کے کام بن جاتے ہیں کہ اس امانت کو جو ہے وہ ہم کس طرح سے اس کا حق ادا کریں، اور ہم بچوں کو جو ہے اس کے حوالے سے کس طرح سے جو ہے وہ تیار کریں۔ اس کے اندر جو ہے میں ایک دو چیزوں کی جانب نشاندہی کروں گا کہ مثلاً ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ گھر میں بعض دفعہ جو ہے وہ شاید لاپرواہی کے اندر، نادانستگی کے اندر جو ہے وہ ہم رشتہ داروں کے متعلق یا کسی ایسی چیز سے متعلق کہ جس کو بچوں کو اس سے یعنی ایز اٹ از جو ہے وہ کنوے نہیں ہونا چاہیے، بالکل اسی انداز میں نہیں پہنچنا چاہیے، یعنی میاں بیوی جو ہے، ماں باپ جو ہے، گھر کے بڑے جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بچوں تک جو ہے وہ بات کنوے ہوتی ہے، بچوں کو اس بات کی بھنک مل جاتی ہے اور پھر وہ بات جو ہے وہ کہیں اور پر کسی اور ذریعے سے جو اس متعلقہ فرد تک جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں پھر مختلف قسم کی جو ہے وہ غلط فہمیاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں، اور پھر لازمی سی بات ہے کہ آپس میں جو ماحول ہے اور رشتہ داروں کے درمیان جس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے تو اس کے اندر جو ہے وہ رخنا پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مسائل جو ہے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ تو ہمیں اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے والدین کو، گھر میں موجود جو ہے وہ بڑوں کو، کہ اگر ہمیں اس حوالے سے کوئی ڈسکشن کرنا ہے، کوئی گفتگو کرنی ہے، کوئی بات چیت کرنی ہے تو وہ بچوں کی غیر موجودگی کے اندر ہو۔ اچھا بعض دفعہ بچے بھی کسی وجہ کر بھی، چاہے انہوں نے کبھی ہمیں دیکھا ہو، باہر سے انہوں نے سیکھا ہو، تو وہ مختلف افراد کو جو ہے نا وہ گھر کے اندر جو ہے ڈسکشن کے اندر شامل کرتے ہیں، اپنی گفتگو کے اندر جو ہے وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں۔ تو ہمیں بچوں کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں بیٹا اس طرح سے جو ہے وہ گفتگو کرنا جو ہے کسی کی غیر موجودگی کے اندر جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اور اصل میں ایک بہت بڑا مسئلہ اس لیے بھی جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے دل و دماغ میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات خود سے دینے کی کوشش کریں تو لازمی سی بات ہے کہ سوالات بھی ہمارے اپنے ہوں گے، جوابات بھی ہمارے اپنے ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں صحیح جو ہے وہ فگر یا جو اس کا صحیح امیج ہے وہ جو ہے وہ نہیں آ پاتا۔ اور ویسے بھی ہمیں بچوں کو یہ بات کنوے کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ذرا کم ذہنی سطح کے لوگ ہوتے ہیں، جن کا لیول جو ہے وہ کم ہوتا ہے، تو وہ اشخاص کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ جو اس سے ذرا تھوڑا سا ہائی لیول کے لوگ ہوتے ہیں، جن کی ذہنی اور دماغی جو ہے تصوراتی صلاحیت کچھ بہتر ہوتی ہے، تو وہ جو ہے واقعات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن جو اعلیٰ صلاحیت رکھنے والے افراد ہوتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نت نئے جو ہے وہ اختراعات کے اوپر، خیالات کے اوپر، تصورات کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کریں۔ تو اگر ہم گھر کے اندر جو ہے افراد کے بجائے تصورات کو، ہمارے گرد و پیش موجود اس میں XYZ امت بھی ہو سکتی ہے، بچوں کی تعلیم ہو سکتی ہے، ہمارے ارد گرد کا جو پورا ماحول ہے وہ ہو سکتا ہے، اگر اس کو ہم جو ہے وہ اپنی گفتگو کا مرکز اور محور بنائیں اور بچوں کو بھی اس جانب جو ہے وہ ہم مولڈ کرنے کی ہم کوشش کریں، تو میرا خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک اچھا بینیفٹ اور اس کے نتیجے میں بچوں کی تربیت کا ایک بڑا اچھا جو ہے وہ سامان جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس امانت کے حوالے سے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پوری زندگی ہے ایک بڑی زبردست دلیل ہے، اور بڑا مشہور واقعہ ہجرت مدینہ کے حوالے سے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کرنے لگے تو اس موقع کے اوپر وہ لوگ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، وہ افراد کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے اور جن کو بس موقع کی تلاش تھی، اور اس رات یعنی ہجرت والی رات تو انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ ایک طریقے سے انہوں نے پورا قدم جو ہے وہ اٹھا لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا، اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت کرنے کا۔ تو اس موقع پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت ہوتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان امانتوں کے بارے میں بتایا کہ دیکھو یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی چیز ہے، یہ اس کو واپس کر دینا، یہ جو ہے اس کو واپس دے دینا۔ تو یہ تو میں نے مادی امانتوں کے حوالے سے بات کی۔ ایک اور حدیث میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کسی اور صحابی کے متعلق گفتگو کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنرلی صحابہ کرام کے سامنے یہ بات کی کہ میری یہ خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تم لوگ میرے سامنے آؤ تو تم لوگ اس طرح کی کوئی گفتگو نہ کرو کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی میل موجود ہو، میرے دل میں کسی کے بارے میں جو ہے وہ کوئی غلط بات، کوئی غلط خیال جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اس حدیث کی روشنی کے اندر بھی کہ فرد جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ ہماری گفتگو کا مرکز اور محور ہو، اور خاص طور پر اس میں والدین کو، گھر کے بڑوں کو جو ہے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ ہوتا ہی ہے کہ اگر ہم کریں گے تو لازمی سی بات ہے کہ پھر بچوں کی گفتگو کا مرکز اور محور بھی یہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں بچوں کی شخصیت جو ہے وہ بہت اچھے انداز میں ڈیولپ نہیں ہو پائے گی، اور ان کی شخصیت کا جو ارتقاء ہم چاہتے ہیں، جو نمو چاہتے ہیں، ان کی شخصیت کہ جس طرح سے ہم تکمیل چاہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ شاید یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حاصل نہ ہو سکیں۔ اسی طریقے سے جو اس کا دوسرا پہلو ہے وہ صداقت۔ تو صداقت یعنی صدق، سچائی، اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام سچوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ ایک فرد جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس پر قائم رہتا ہے، تواتر کے ساتھ وہ جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا نام کذاب میں یعنی جھوٹوں کے اندر جو ہے اس کا نام جو ہے وہ شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یعنی ایک فرد کے جس کے لیے سچ بولنا جو ہے وہ آسان ہو، سہل ہو، تو یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب وہ اس راستے کے اوپر جو ہے وہ گامزن رہے، کبھی سچ بول دینا اور کبھی جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ملاوٹ کر دینا، اپنی طرف سے جو ہے وہ جھوٹ شامل کر دینا، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ اس سے اعلیٰ جو ہے وہ پیمانے تک، اس اعلیٰ جو ہے وہ مثال تک نہیں پہنچ پاتا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے جو ہے وہ چھوڑی ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت متنبہ کیا ہے، تنبیہ فرمائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی ہے ایسے افراد کے لیے کہ جو وہ چیزیں بیان کرے کہ جو ان کی آنکھوں نے نہیں دیکھی۔ یعنی ایک فرد ہے اور وہ فرد جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ مرکز نگاہ بننے کے لیے وہ کوئی خواب، کوئی ایسا خیال، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ جو اس کی آنکھوں نے نہیں دیکھی ہوتی، لیکن وہ اس کو مرچ مسالے لگا کر اور اس کو جو ہے وہ اس طرح سے کہ لوگوں کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ چارمنگ ہو، بہت زیادہ کشش ہو، وہ اس کو بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی جانب متوجہ ہوں۔ تو بعض بچوں کے اندر یہ عادت جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے اور وہ متوجہ کرنے کے لیے اس کی دیکھیں وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کسی کو دیکھا، انہوں نے کسی سے سیکھا، یا پھر وہ لوگوں کی توجہ اپنی جانب چاہتے ہیں، تو اس کی جانب جو ہے وہ متوجہ کرنے کے لیے اپنی جانب تو وہ اس طرح کے اقدامات جو اٹھاتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں گھر کے اندر، ماحول کے اندر، اپنے پورے گھر کے انوائرمنٹ کے اندر ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر بچے اس طرح کا کوئی طرز عمل اختیار کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کسی بہتر چیز کی جو ہے وہ نشوونما اور جو ہے ان کی شخصیت کے اندر جو ہے وہ کوئی ارتقائی عمل جو ہے وہ پیدا نہیں ہو، بلکہ منفی صفات اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جنم لے رہی ہیں۔ تو اگر ہم صداقت کے حوالے سے جو ہے وہ بچوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کریں، ان کو بار بار بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی
کامیابی کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا اور جن مقاصد کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، تو اس کی جو ابتدائی جو دو بڑی زبردست دلیلیں تھیں وہ یہی دو صفات تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کٹر دشمن تھا، فرعون سے زیادہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت ترین دشمن ابو جہل، تو اس کا یہ بڑا زبان زد عام مقولہ ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلاتا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو تعلیمات اتری ہیں میں ان کی تکذیب کرتا ہوں، میں ان کو جھٹلاتا ہوں۔ تو دیکھیں جب ایک فرد کی شخصیت اس طرح سے نشوونما پاتی ہے اور وہ صدق اور امانت کے اس اعلیٰ ترین مقام کے اوپر فائز ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ جو چیزیں بیان کر رہا ہو اس کو جھٹلانا پھر شاید کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ کرام جو ستاروں کی مانند موجود تھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ ایمان لے کر آئے، تو وہ یہ سوچ کر بھی ایمان لے کر آئے کہ جب یہ فرد جو ہے وہ دنیا کے معاملے میں کبھی ہم نے اس کو جھوٹ بولتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا، تو اتنے بڑے معاملے میں کہ جس کا تعلق اللہ رب العزت سے ہو، اس اخروی عقائد سے ہو، تو اس معاملے کے اندر جو ہے یہ فرد کس طرح سے جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی دلیل تھی، ایک ایسی چیز تھی کہ جس نے لوگوں کو بہت زیادہ انسپائر کیا، اور لوگ جو ہے وہ اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو ہے وہ ہوتے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک اور مثال جو ہے ملاحظہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اپنی دعوت پھیلانے کا اذن عام جو ہے وہ ملا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے، اور اس زمانے کے مشہور قاعدے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وا صباح کا نعرہ جو ہے وہ بلند کیا۔ تمام گھروں سے، تمام ہی افراد، یا جہاں سے کوئی نہیں آ سکتا تھا تو اس نے اپنے نمائندے جو ہے وہاں پر بھیجے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا آغاز کرنے سے پہلے ان کے سامنے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ تصوراتی واقعہ یا ایک جو ہے تصوراتی چیز رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے وہ دشمن کا لشکر موجود ہے اور وہ مکمل طور پر تیار ہے، اور کسی بھی لمحے جو ہے وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات پر یقین کر لو گے؟ تو اس مجمع میں سے کوئی ایک فرد ایسا موجود نہیں تھا کہ جو یہ کہہ سکے کہ نہیں ہم آپ کو جھوٹا سمجھیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سب نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کو تو ہمیشہ ہم نے جو ہے وہ سچ بولتے ہوئے پایا، آپ کو ہمیشہ جو ہے ہم نے سچا پایا، تو اس معاملے میں بھی ہم آپ کو جو ہے وہ سچا ہی سمجھیں گے۔ تو یہ سب اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا کیا تصور تھا، ان کا جو ہے وہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ کیا تاثر جو ہے وہ موجود تھا۔ عموماً گھروں کے اندر جو ہے وہ ہم اس کا بہت زیادہ خیال نہیں رکھ پاتے، اور ہم اس کو بہت چھوٹی سی چیز سمجھ کے جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ بظاہراً بعض دفعہ ایک چھوٹی سی چیز کے جس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے تو وہ بظاہراً اس وقت معمولی تو ہوتی ہے، لیکن جب وہ ایک پختہ عادت کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے عادت کو بعد میں جو ہے ختم کرنا، تبدیل کرنا یہ کار محال ہوتا ہے، ناممکنات کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، اور اس موقع کے اوپر پھر شاید ہم بچوں کی ان عادات کو جو ہے وہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ تبدیل نہ کر سکیں۔ تو میں ایک حدیث آپ کے گزار کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی سے ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے، تو اتفاقاً وہ صحابی جو ہے وہ موجود نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے صحن میں جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے، تو ان کی اہلیہ نے جو ہے، صحابی کی اہلیہ نے جن کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، تو اپنے ایک چھوٹے معصوم بچے کو جو ہے آواز دے کر بلائے کہ بیٹے ذرا ادھر آؤ، میں تمہیں فلاں چیز دوں گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ کیا واقعتاً تم نے جب اپنے بچے کو بلایا تو تمہارا اس چیز کو دینے کا ارادہ تھا؟ تو ان خاتون نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً میں اس کو وہ چیز دیتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے بچے کو کسی جو ہے وہ بہانے سے اپنے پاس بلایا ہوتا اور جس چیز کو تم نے وجہ بنا کر اس کو اپنے پاس بلایا ہوتا وہ تم نے وہ چیز نہیں دی ہوتی، تو یہ اللہ رب العزت کے ہاں جھوٹ میں جو ہے وہ اس کا شمار کیا جاتا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ بعض دفعہ انجانے میں، نادانستگی کے اندر جو ہے وہ ہم سے گھر میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں،
اور جب ہو جاتی ہیں تو پھر شاید ہم بچوں کو کتنی آیات سنا دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہی اقوال سنا دیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی ہم بھرمار کر دیں، ہم مختلف بڑے لوگوں کے کوٹیشنز ان کے سامنے رکھ دیں، تو شاید وہ ہمارے اس فعل کی اور اس عمل کی تلافی نہیں کر سکتا۔ عملاً بچہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے کہا تو یہ جا رہا ہے، لیکن اس کے برخلاف جو ہے وہ گھر کے اندر یہ ماحول ہے، یہ عمل ہے، تو بچے کی شخصیت اس چیز کا اثر زیادہ قبول کرتی ہے کہ جس کو اس کی آنکھیں اپنی نگاہوں کے سامنے موجود پاتی ہیں، اور وہ چیزیں کہ جس کو صرف اس کے کان سنتے ہیں، اس کی سماعت سے وہ چیز گزرتی ہے، تو شاید بچے کے اوپر وہ چیز اس طرح سے امپیکٹ نہیں ڈالتی کہ جو آنکھوں سے دیکھے جانے والی چیزیں جو ہے وہ ڈالتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ حساس رہنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ میں کہیں پر یہ پڑھ رہا تھا، یعنی ایک تصویر تھی، اس کے اندر جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ چارپائی کے نیچے گھسا ہوا تھا، ماں کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ایک بیلن، ڈنڈا یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ موجود تھی، اور ایک کیپشن اس کے اوپر ایک لگا ہوا تھا کہ بھروسہ پھر یہیں سے ٹوٹا۔ یعنی ماں اس بچے سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا تم باہر نکل آؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن جب وہ بچہ جو ہے وہ باہر نکلا تو اس کے برخلاف جو ہے وہ عمل کیا گیا۔ تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ جب اس طرح سے جو ہے وہ کوئی چیز کی جائے گی تو کیسے ممکن ہے کہ بچہ پھر ہماری اس سے بات کے اوپر یقین کرے، یہ کیسے ممکن ہے کہ بچہ جو ہے وہ آئندہ جو ہے وہ ہماری کسی بات کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کے اوپر جو ہے وہ آمادہ اور تیار ہوں۔ ہم اس کو چاہے کتنا ہی سمجھاتے رہیں، ہم کتنا ہی اسے بتاتے رہیں، تو یہ عملاً ناممکن ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ اس کی جو ہے اس سچائی کے اوپر جو ہے اس صداقت کے اوپر جو ہے اس کے دل کے اندر بھی ایمان اور یقین جو ہے وہ موجود ہو۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اس حوالے سے جو ہے ہمیں مکمل طور پر جو ہے وہ جائزہ لینا چاہیے۔ یہ جو اکتوبر کے مہینے میں جو پیج اس کے حوالے سے جو ہے مختص کیے گئے ہیں ڈائری کے اندر، تو اگر اس کو ہم دیکھ لیں ایک نظر، اس کے اندر مختلف ہنٹس جو ہے وہ دیے گئے ہیں پیرنٹس کے لیے۔ ہر پیج کے اوپر جو ہے وہ مختلف آیات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، اور پھر اس کے اندر کچھ کوٹیشنز ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے، قائد اعظم کے، اور کچھ اس میں ایک دو اشعار بھی جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو اگر اس کو ہم ممکن ہو سکے تو روز کی ڈسکشن کے اندر جو اس کو ہم شامل کریں، یا پھر اگر ایک اور گھر کے اندر انوائرمنٹ بنانے کے لیے، ماحول بنانے کے لیے، اگر ان چیزوں کو اس میں سے ہم جن چیزوں کو مناسب سمجھیں، زیادہ انسپائر کرنے والا سمجھیں، زیادہ ہم سمجھیں کہ یہ بچے کی شخصیت کے اوپر یا گھر کے پورے ماحول کو یہ بہتر بنا سکتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ہم اچھی رائٹنگ میں خوشخط لکھ کر جو ہے وہ گھر کے اندر ایک گوشہ جو ہے مختص کر کے اگر ہم اسے لگا لیں، اور وقتاً فوقتاً جو ہے اگر ہم اس کو کسی جو ہے وہ نشست کے اندر جو ہے اگر روز ممکن نہ ہو سکے تو کم سے کم ہفتے میں ایک دن جو اس کو ہم ڈسکس کریں، تو میرا خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ گھر کے اندر بھی اس تھیم کے حوالے سے جو ہے ایک ماحول بنانے میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ آسانی ہوگی۔ تو یہ جو ہے 20-22 دنوں کے اوپر مشتمل یہ تھیم جو ہے، اس میں سے کچھ ایام جو گزر چکے ہیں، اس کو بھی ہم جو ہے وہ اپنی اس ڈسکشن کے اندر شامل کر سکتے ہیں، فوکس کر سکتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ایام کے جو ابھی باقی ہیں ہمارے پاس اکتوبر کے مہینے کے، تو اس صداقت اور امانت کے حوالے سے جو ہے وہ ہم چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈائری جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے اس کا بہتر استعمال جو ہے اس سے تھیم کو مؤثر بنانے کے لیے اس انداز میں جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے حوالے سے میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ اور رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تصدیق نبی کا نام جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو پھر اگلا سوال صاحب نے یہ پوچھا کہ کفر کس چیز کا نام ہے، کفر کسے کہتے ہیں، تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تھا کہ تکذیب نبی کا نام جو ہے وہ کفر ہے۔ تو یہ جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے تکذیب اور تصدیق کے حوالے سے، تو یہ بتاتا ہے کہ نبوت کی بھی جو سب سے اہم اور بڑی دلیل ہے نا،
وہ جو ہے وہ صداقت ہے، وہ سچائی ہے، اور اس کے اوپر اگر کوئی فرد جو ہے وہ قائم و دائم رہے اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ کوشش کرے، تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ بچوں کی شخصیت کی نشوونما اور بچوں کی شخصیت کی تکمیل جو ہے وہ بہت اچھے اور مؤثر انداز کے اندر جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو چند چیزیں اور میں نے آپ کے سامنے کچھ احادیث اور واقعات کی روشنی میں چیزیں بیان کی ہیں، تو یہ چیزیں اگر ہم گھر کے ماحول کے اندر بھی اس کو ہم شامل کریں، اور یقیناً اسکول بھی، کیمپس بھی اس کو شامل کرے گا، اساتذہ کا فوکس بھی اس کے اوپر موجود ہوگا، تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ بچوں کے اندر ہم یہ صفات جو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی نہ کسی درجے میں ان صفات کو جو ہے وہ ہم پیدا کر سکیں گے، اس کی جو ہے وہ ہم نشوونما کر سکیں گے، اور بچے جو ہے وہ ایک بہتر شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ میدان عمل میں اترنے کے قابل ہوں گے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ابھی ہم نے جو پوری گفتگو کی صداقت اور امانت کے حوالے سے، تو چونکہ ربیع الاول کی مناسبت بھی اس کے حوالے سے موجود ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے لیے بطور ایک مثال، ایک آئیڈیل موجود ہیں، اور خود اللہ رب العزت نے بھی والدین کی، اساتذہ کی، دنیا کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو کی رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم سب کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں اس کے حوالے سے مزید جو ہے وہ رہنمائی مل سکتی ہے۔ یقیناً اس سے مختصر سے سیشن میں ممکن نہیں ہے کہ ہم تمام پہلوؤں کا احاطہ کر سکیں، سب کے اوپر جو ہے گفتگو کر سکیں، بات کر سکیں۔ اچھا، ہم نے امانت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اس میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ان امانتوں میں والدین کے لیے اولاد ایک بڑی اہم ترین امانت ہے۔ تو ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے، یعنی میں نے ایک مقولہ ایک جگہ پر پڑھا تھا کہ ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، تو ہمیں اس کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔ تو اگر اس کے اوپر ہم فوکس کریں تو یقیناً جہاں پر ہم بہت ساری چیزوں پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ پہلو بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو پائے گا، اور یہ کہ والد کے لیے، والدہ کے لیے، سرپرست کے لیے، والدین کے لیے یہ اولاد اور یہ جو امانت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، ان کی ایک مضبوط اور بہترین شخصیت کی تکمیل ان کے لیے جنت میں داخلے کی ضمانت بنے گی۔ اچھا، یہ صداقت اور امانت کا تصور پیدا کس طرح سے ہوگا؟ یہ یقیناً آخرت کے جو ہے وہ مکمل اور جو ہے ہمگیر تصور کے نتیجے میں پیدا ہوگا۔ تو جتنا زیادہ جو ہے ہم خود اور اپنے بچوں کے اندر اس تصور کو ہم بہتر بنانے کی اور اس کا ایک ہمگیر جو ہے وہ پہلو ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں، تو اسی درجے کے اندر جو ہے وہ صداقت اور امانت جو ہے وہ ہمارے بچوں کے اندر شامل ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار آپ کو، والدین کو، سرپرست کو، سسٹم کو، کیمپس کو، اساتذہ کو، کہ ہمارے پیش نظر ہمارے بچے ہیں، ان بچوں کی شخصیتی تکمیل میں ہر زاویے کی، ہر اینگل کی الگ اہمیت ہے، ہر فرد جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ ہم سب کو جو ہے وہ ان بچوں کی بہترین شخصیت اور ان کی جو ہے نشوونما کی پروردگار جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو تھیم طے کرتے ہیں تو اس تھیم کے اغراض و مقاصد کو اپنے پیش نظر رکھ کر اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں اقدامات کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ۔